الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورۃ الاحقاف کی 25 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مکناہم ہم نے ان کو تمکن، جماؤ، امکان، جگہ، اسی لفظ مکان ہے، کسی کا کسی جگہ جم کے رہنا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ بے شک ہم نے ان کو قوت، طاقت، سطوت عطا فرمائی، فیما اس زمین میں، کہ اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ کہ جو طاقت، جو قوت ہم نے تم کو عطا نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اور ہم نے کیا لہم ان کے لیے سمعاً قوت سماعت کو بھی، وَأَبْصَارًا قوت بصارت کو بھی، وَأَفْئِدَةً اور دل بھی، فہم و شعور بھی، فما اغنى عنہم سمعہم تو نہ ان کو بے پرواہ کر سکی ان کی قوت سماعت، ولا ابصارہم نہ ان کی قوت بصارت، ولا افئدتہم نہ ہی ان کے دل، ان کا فہم و شعور، من شیئن ذرا برابر بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وحاق بہم ان کو گھیرے میں لے لیا، ان پر ثابت ہو گیا، احاطہ میں لے لیا، ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، ہنسی اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اہل مکہ کو ایک احساس دلایا جا رہا ہے، اے مکہ مکرمہ کے رہنے والو، اے ارد گرد کی بستیوں کے باشندوں، اے باسیوں قریات مکہ کے، تمہیں اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے۔ وہ قوم جس کا تذکرہ پچھلی آیات مبارکہ میں ہو چکا ہے، وہ عاد و سمود والی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی تھی، بڑے ان کے قد کاٹ تھے، وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے مکانات بناتے تھے، قوت بازو کے اعتبار سے زمانہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو، اتنے بھاری برکم پتھر جو زمانہ کے 30-40 بندے بھی مل کر نہ اٹھا سکیں، وہ آسانی کے ساتھ اٹھا کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے شاہزور بنایا تھا، یہی طاقت ان کی گمراہی کا سبب بن گئی، یہی طاقت ان کے غرور اور تکبر کا سبب بن گئی۔ رب کی فرماتا ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور اب کوئی ان کا نام لینے والا بھی، یعنی محبت سے نام لینے والا بھی باقی نہ رہ گیا، جس طرح آپ پچھلی آیات مبارکہ میں سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت جل فرماتا ہے تدمروا کل شیء بامر ربها تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا اس ہوا نے ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کے ساتھ۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم اور صبح سوائے ان کے مکانوں کے کھنڈرات کے کچھ بھی باقی نہ تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اب رب کریم ان اہل مکہ سے مخاطب ہے، اے مکہ والو، وہ لوگ جن کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، جن کو تہس نیس کر کے رکھ دیا گیا، وہ بے اعتبار قوت کے تم سے کہیں زیادہ طاقت والے تھے۔ ان کو تمکن اور جماؤ، زمانہ میں امکانات، کسی چیز کا ممکن ہو جانا، مکان، تمکن و جماؤ، جگہ کا ہونا، تمہارے مقابلہ میں ان کی بستیاں زیادہ تھیں، تمہارے مقابلہ میں ان کے مکانات زیادہ پختہ تھے، زیادہ مضبوط تھے، پہاڑوں کے وہ مکانات اپنے بناتے تھے۔ ہم نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا، سمعن، اذن کان کو کہتے ہیں،
سمعن اس کی صفت ہے، قوت سماعت۔ عربی میں عین آنکھ کو کہتے ہیں، بصر اس کی صفت ہے قوت بصارت، قلب دل کو کہتے ہیں، افئدہ اس کی قوت فہم و شعور ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا تھا، بظاہر ان کے کان بھی تھے، ان کی آنکھیں بھی تھیں، ان کو دل و دماغ کی دولت بھی عطا فرمائی تھی، عقل فہم و شعور کی دولت بھی ہم نے ان کے لیے فراوانی فرمائی تھی۔ وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ ہم نے ان کو درندے جانور نہیں بنایا تھا، ہم نے ان کو اندھے بہرے اور گونگے نہیں بنایا تھا، ان کو یہ ساری قوتیں، یہ قواعد عطا فرمائے تھے، مگر افسوس، صد افسوس، انہوں نے ان قوتوں سے، ان طاقتوں سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ آنکھیں کیوں دی تھیں؟ تاکہ وہ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کے دلائل کو دیکھیں اور سمجھیں اس کائنات ہستی کا کو بنانے والا موجود ہے، یہ از خود نہیں بنی۔ وہ سنیں، دیکھیں، اللہ رب العزت جل وعلا کی قدرت کے دلائل پہ غور و فکر کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کائنات ہستی کا بنانے والا کوئی ہے، کتنی زبردست قوتوں والا موجود ہے۔ جس طرح میں بارہا یہ بیان کر چکا ہوں، ہم روٹی کھاتے ہیں، لقمہ روٹی کا توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، زبان اس کو سمیٹ کر ہماری داڑھوں کے نیچے دے رہی ہوتی ہے، ہماری داڑھیں اسے پیس رہی ہوتی ہیں، ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، ہماری داڑھیں مسلسل کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی تربیت کون کر رہا ہوتا ہے؟ پھر جب ہم لقمہ نگلنا چاہتے ہیں، حلق کے پاس دو طرح کے پائپ ہیں، ایک معدے کی طرف جاتا ہے اور ایک پھیپھڑے کی جانب آتا ہے۔ معدے کی طرف جانے والی وہ مری کی نالی بند رہتی ہے، اگر وہ کھلی رہے تو تیرے منہ سے وہ بدبو آئے، جس طرح وضو کو توڑنے والی بدبو ہوتی ہے، تیرے پاس بیٹھنا کسی کو ممکن نہ ہو۔ وہ نالی بند، وہ پائپ بند رہتے ہیں، اور حنجرے کی نالی، جو پھیپھڑے کی نالی، وہ کھلی رہتی ہے، تجھے سانس آتا رہتا ہے، لیکن جب تو لقمہ نگلنا چاہتا ہے تو پھر عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ حنجرے کا پائپ اوپر اٹھ کے آتا ہے اور ایک غضروف مکبی کا ڈھکنا اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اور تیرا لقمہ پھسل کر مری کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ اگر کبھی غلطی کے ساتھ ایک پانی کا قطرہ یا کھانے کا ایک ذرہ تیرے پھیپھڑوں کی جانب آ جائے تو تجھے مصیبت بن جاتی ہے۔ وہاں عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پھیپھڑے کو دیکھا ہے، اس کے پائپ کو بھی دیکھا ہے، غضروف کی ہڈی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ اس کو دبائیں، اتنی آسانی سے دبائیں نہیں جاتا، تھوڑا سا زور لگتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھ، جب پانی کا قطرہ، جب روٹی کا ذرہ اس کے اندر جاتا ہے، فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے، نیچے نہیں جانے دیتا۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھ کہ تیرے پھیپھڑے میں جو ہوا اضافی طور پر ہمہ وقت موجود ہوتی ہے، تیرا دماغ اس کو حکم دیتا ہے، اس پھیپھڑے کی اس نالی نے تیرے اس ذرے کو پکڑا ہوتا ہے، ہوا پوری پریشر کے ساتھ باہر کو آتی ہے، تو کہتا اچھو لگ گیا، وہ چیز اچھل کر تیرے حلق سے باہر آ جاتی، تیری زندگی بچ جاتی ہے۔ کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ تیرے رب یہ سب کون کر رہا ہے؟ پھر تیرا کھانا تیرے معدے میں چلا گیا، اور اس کے ہضم کا جو انتظام انصرام ہے وہ تیرے بس کا روح تو نہیں ہے، تیرا معدہ اس کو مل کر ہضم کے مراحل سے گزار رہا ہے، پھر روح کے ماساریکا کے ذریعے سب کچھ جگر میں جا رہا ہے، وہاں تیرے جسم کا جزء بدن بن رہا ہے۔ بتا اس کارخانے قدرت کو کون چلا رہا ہے؟ تیرے پاس وہ کون سا میٹر ہے جس سے تو اس کو اوپر نیچے کرتا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ ذات ایسی ہے جس نظام کو چلا رہی ہے، وہی ذات رب کائنات کی ذات۔ اللہ نے عقل بھی دی، فہم بھی دیا، شعور بھی دیا، سننے کو کان بھی دیے، دیکھنے کو آنکھیں بھی دیں، عقل بھی دی۔ رب کریم فرماتا مگر ان بدبختوں نے اسے کام نہیں لیا، ان چیزوں کو انہوں نے منفی طریقے سے استعمال کیا، غلط راہوں پر استعمال کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اللہ کو اس عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چیز باعث عبرت ہے۔ تم بھی دیکھو، تمہیں جو رب کائنات نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں دی ہیں، اپنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے، تم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہو؟ تمہیں نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہو؟ تمہیں زبان دی تھی رب کائنات جل وعلا نے اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے، میرے نبی پہ درود السلام پڑھنے کے لیے، قرآن کریم حدیث مبارکہ کی تلاوت کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، کیا تو نے اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو
اپنی آنکھوں کو، اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو، اپنے قوا کو رب کائنات کی رضا کے لیے صرف کیا ہے یا کدھر صرف کیا ہے؟ اللہ کی کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ما حولکم، ما جو حولکم ارد گرد، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارا ماحول، ماحول جو اردا گرد ہے، ماحولکم جو تمہارے گردا گرد کی بستیاں تھیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نصف و نابود کر دیا۔ اہل مکہ تجارت کے لیے ملک شام کی جانب جاتے تھے، یمن کی جانب جاتے تھے، شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ بستیاں آتی تھی قوم عاد و سمود کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں کہ جن پہ رب کائنات کے قہر و غضب کا معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کوڑا برسا تھا، جن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا، آسمان سے جن پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ قوم لوط کی وہ بستیاں کے راستے میں پڑتی تھیں اور انہوں نے بستیوں کو دیکھا بھی تھا۔ اور کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اللہ ہونے پر ایسا کوئی شک بھی تو نہیں تھا، کیا انہوں نے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے تباہ ہوتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا؟ کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کعبہ کے رب نے کعبہ کی حفاظت کی ہے؟ کیا یہ حیران کن منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا؟ پھر بھی اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں، کس قدر حیران کن یہ بات ہے۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، صرف کا معنی ہوتا ہے چلانا، گھمانا، پھیرنا، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں روپے پیسہ صرف کیا، خرچ کر دیا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ صرفنا الآیات، ہم نے آیاتوں کو بار بار بیان فرمایا، مختلف انداز سے پیش فرمایا، لعلہم، اس لیے پیش فرمایا، یرجعون، وہ لوگ رجوع کریں اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب۔ قرآن پاک کو بار بار آیات الہیہ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے پیش فرمایا تاکہ ان کے فہم و شعور کے سوتے وہ جاگ اٹھیں، ان کو احساس ہو کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی قدرت کیا سے کیا کچھ کرشمہ دکھا سکتی ہے۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، تو جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا غضب آیا، جب تباہی و بربادی ان کا مقدر بنی، تو فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، تو پھر کیوں مدد نے کی ان کے ان معبودان باطلہ نے جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں پوجا کرتے تھے۔ فلولا نصرهم، پھر کیوں نہ ان کی نصرت کی، مدد کی، امداد کی، الذین، انہوں نے اتخذوا، جن کو پکڑ لیا تھا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلہ میں معبود، قربانا آلہتاً، ان کا دعویٰ تھا ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو پکڑ رہے ہیں، پھر وہ تو نہ بچا سکے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا اپنے ایک ہمسائے کا جو آتش پرست تھا کہ وہ قریب المرغ ہے، جنید بغدادی اس کے ہاں تشریف لے گئے، جس طرح کوئی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، فرمان لگے اے میرے ہمسائے، میں تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، تو مر رہا ہے۔ وہ پارسی تھا، آتش پرست تھا، فرمانے کہ پوری زندگی تو نے آگ کو پوجا ہے اور پوری زندگی میں نے آگ کو اپنا نوکر سمجھا ہے، میں نے آگ سے خدمت لی ہے، جب چاہا میں نے اس کو جلایا، جب چاہا پانی ڈال کے اس کو بجھا دیا، میں نے اس سے اپنی خدمت لی ہے، یہ اس نے میری نوکری کی ہے، اس نے میرا کھانا پکایا، میرے لیے دودھ گرم کیا وغیرہ وغیرہ، آگ کو میں نے اپنے نوکر بنا کے رکھا، ذلیل بنا کے رکھا، اور تو نے آگ کو سجدہ کی اپنا معبود بنایا۔ حق کیا ہے کہ تیری آگ تیرا معبود ہے اور میں آگ سے نفرت کرتا ہوں، میں اس کو اپنا خادم سمجھتا ہوں۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ تیری مدد کیا کرتی ہے اور میری مدد کیا کرتی ہے۔ میں نے اس کو حقیر جانا، تو بھی آگ میں ہاتھ ڈال۔ حق یہ ہے کہ تو نے پوری زندگی آگ کی پرستش کی ہے، چاہیے یہ کہ آگ تجھے نہ جلائے، میں بھی ہاتھ ڈالوں گا، چاہیے یہ کہ میں آگ کا مخالف ہوں، آگ مجھے جلا دیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا ہاتھ بچ جاتا ہے اور کس کا ہاتھ سلامت رہتا ہے۔ تو بھی آگ میں ہاتھ ڈال، میں بھی ڈالتا ہوں۔ تو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، میں آگ کی مخالفت کیا کرتا تھا،
میں دیکھتا ہوں کہ تیرا معبود تجھے فائدہ پہنچاتا ہے یا پھر میرا اللہ آگ کو حکم دیتا ہے میرے لیے کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے۔ چنانچہ وہ آدمی سمجھ گیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ وہ جانتا تھا کہ آگ مجھے کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جلا دے گی۔ اسے معلوم تھا کہ جنید کو آگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گی، اسے یقین تھا، وہ جانتا تھا۔ گویا رب کی فرمایا تمہارے معبودوں نے تمہاری کیا مدد کی ہے، کیا امداد کی تمہارے معبودوں نے اللہ کے مقابلہ میں؟ تم کہتے تھے ہم اس کو قرب الہیہ کے لیے پرستش کرتے ہیں، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ ضلون گمراہ ہو جانا، گمراہ کا معنی لفظ کیا ہوتا ہے؟ گم راہ، جس کا راستہ گم ہو جائے، وہ راہ سے بھول جائے اسے کہتے گمراہ۔ جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اس کا راستہ ہی گم ہو گیا، اب اسے گمراہ کہتے ہیں۔ تو وہ ان کے جو معبود تھے ان کا راستہ ہی گم ہو گیا، وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ یہ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وذالک، اور یہ افکہم، جو ان کی یہ پرستش کرتے تھے، افک آپ کا بلدی کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ کہ جس کو عقل کسی بھی صورت تسلیم نہ کرے۔ جس طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آدھی رات تھی، میں اٹھا تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، یعنی ایسا جھوٹ جس کو عقل تسلیم ہی نہ کرے۔ عربی میں ایسے جھوٹ کو افک کہا جاتا ہے کہ ایسا جھوٹ جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ وہ کہے جناب میں دوپہر کے وقت میں مکان کی چھت پر چڑھا، اچانک میرے دو پر اگ گئے، میں نے فضا میں پرواز کرنا شروع کی، 2-4 گھنٹے تک میں فضا میں اڑتا رہا، فلاں میں علاقہ میں اڑا گیا، پھر واپس آ کے اپنے مکان کی چھت پر اتر گیا، پھر اچانک میرے پر گم ہو گئے، پھر وہ بازو بن گئے۔ کہیں گے تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کو عقل تسلیم کرتی نہیں۔ افک ایک ایسے جھوٹ کو کہا جاتا ہے جس کو عقل انسانی تسلیم ہی نہ کرے۔ رب کی فرماتا وذالک افکہم، یہ ان کا بہت بڑا جھوٹ تھا۔ میں قبل ازیں کئی مرتبہ یہ چیز وضاحت سے بیان کر چکا ہوں، کافر حقیقت میں بتوں کی بھی پوجا نہیں کرتے تھے، حقیقت میں بتوں کو بھی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے تھے، اپنی خواہشات کے پجاری تھے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہ ایک بت جس کو سال ہا سال سے وہ پوجا کرتا تھا، پرستش کیا کرتا تھا، جس کے سامنے سجدے کیا کرتا تھا، ماتھا ٹیکا کرتا تھا، جس کو چوما کرتا تھا، چاٹا کرتا تھا، سینے سے لگایا کرتا تھا، جس پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے بدن پہ ملا کرتا تھا اصول تبرک کے لیے، اگر یہ بت ٹوٹ جاتا تو اٹھا کر اس کو گلی میں پھینک دیتا، اس کی جگہ نیا بت لا کے رکھ لیتا۔ اگر یہ پہلا خدا تھا تو اس کو گلی میں کیوں پھینکا؟ اگر خدا نہیں تھا تو آج تک اس کو پوجا کیوں ہے؟ گویا وہ کافر بھی بت کی پوجا نہیں کر رہا، اپنی خواہشات کی پرستش کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے یہ بت میرے ابا نے بنایا، میرے دادا نے پردادا نے بنایا، اور یہ پرانا ہو گیا، مجھے اس سے اعلیٰ مل گیا، یہ چھوٹا ہے، چھوٹے کو میں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس کی جگہ بڑا لا کے رکھ دیا۔ وہ پہلا کیا تھا اور اب یہ کیا ہے؟ حقیقت میں اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ بل ضلوا عنہم ذالک افکہم، ان سے گم ہو گئے، یہ ان کی تصوراتی ڈھکوسلے تھے جن کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ وما کانوا یفترون، اور وہ سب کو تھا جو یہ بہتان بازی کیا کرتے تھے، الزام تراشی کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر ان کی جانب منسوب کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں وہ جانتے تھے کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لات، منات، عزا، یہ سارے کے سارے، اور آپ جانتے ہیں ہندوؤں کی جو دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، دیسرا، اب جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ 10 سروں والا۔ کیا ممکن ہے کہ 10 سروں والا کوئی انسان ہو کہ درمیان والے ایک کٹ بھی جاتا تھا، دوسرا سر باقی ہے، فلاں باقی، فلاں باقی، فلاں باقی، اور کبھی ان کا وہ ہنومان بندر کتنی لمبی دم والا، کبھی وہ ایک ہاتھی کو پوچھتے ہیں لمبی سونڈ والا، کبھی ان کا بت ایسا ہے بھارت ماتا کہ جس کے کئی بازو ہیں، کسی ہاتھ میں کچھ ہے، کسی ہاتھ میں کچھ ہے،
یہ ساری کی ساری تصوراتی اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ عربی کی مطلب یہ گڑے ہوئے افق ہیں، جھوٹ ہیں۔ کبھی آپ نے 10 سروں والا کوئی انسان دیکھا؟ 10 سر دور کی بات ہے، 2 سروں والا دیکھا؟ وہ 10 سروں والا بنائے بیٹھے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کبھی آپ نے 10-12 ہاتھوں والا کوئی جیتا جاگتا انسان دیکھا؟ اور ان کا ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ رب کریم اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں وما کانوا یفترون، یہ وہ تھا، وہ سب افطرا کرنا، آپ جانتے ہیں الزام تراشی کرنا، جھوٹ باندھنا کسی پر، یہ ساری گڑی ہوئی اور جھوٹی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔